اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ اور اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ من لم ینجد لم ینجد، اللہ اکبر۔ جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا لوگ اس کی بھی مدد نہیں کرتے۔ من لم ینجد لم ینجد، جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا لوگ بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ سلامتی ہو میرے عزیزوں، موفق مؤید رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بحث جو آج ہماری شروع ہو رہی ہے مبادئ النحو میں، وہ سوال نمبر 208 ہے جناب۔ سوال کیا ہے؟ ما ہی مرتبۃ الحال ما صاحبہا، حال کا کیا مرتبہ ہے ذوالحال کے ساتھ؟ حال کا ذوالحال کے ساتھ کیا مرتبہ ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ حال کا حکم یہ ہے کہ یہ ذوالحال سے مؤخر ہوتا ہے، ذوالحال پہلے ہوتا ہے، حال بعد میں ہوتا ہے، حکم یہ ہے۔ لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر واجب ہے۔ دوبارہ سننا، حال کا حکم ویسے یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ ذوالحال کے بعد ہو، ذوالحال پہلے ہو، حال بعد میں ہو۔ لیکن 3 جگہوں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلا مورد اور پہلا موضع، پہلی جگہ یہ ہے جب ذوالحال میرے آقا جان نکرہ محضہ ہو، جب ذوالحال نکرہ محضہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں عزیزوں کے کہ نکرہ محضہ سے کیا مراد ہے جی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نکرہ محضہ ہو، جب ذوالحال نکرہ محضہ ہو تو حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر واجب ہے۔ نکرہ محضہ کیا ہوتا ہے جی؟ انشاءاللہ حاشیہ پڑھتا ہوں۔ نکرہ محضہ وہ ہوتا ہے جو مضاف نہ ہو، نفی اور استفہام کے بعد بھی واقع نہ ہو، یہ کہلاتا ہے نکرہ محضہ۔ نکرہ محضہ یعنی مضاف بھی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نفی اور استفہام کے بعد بھی نکرہ واقع نہیں ہوا تو یہ نکرہ محضہ کہلاتا ہے۔ تو پہلا مورد ہو گیا، جب ذوالحال نکرہ محضہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں۔ مثال قدم مسرعن رجلن، رجل نکرہ ہے، ذوالحال ہے، نکرہ محضہ ہے، حال مسرعن کو مقدم کیا ہے۔ رأیت رابضن اسدن، اسدن نکرہ ہے، محضہ ہے، ذوالحال ہے، رابضن حال ہے۔ ترجمے میں پھر انشاءاللہ بعد میں مطلب بتاؤں گا، ابھی کلی مطلب بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا موضع، ثلاثہ مواضع، 3 موضع ہیں نا، 3 جگہیں ہیں، یہ پہلی بولی ہے۔ 2، جب ذوالحال معصور ہو، جب ذوالحال معصور ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مثال ما سافر ماشیا الا ابوکا، ابو کا جو ذوالحال ہے اس کو حصر کیا ہے، ماشین جو حال ہے وہ مقدم ہوا ہے۔ جب ذوالحال معصور ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، جیسے یہ ما سافر ماشیا الا ابوکا میں ماشین حال مقدم ہوا ہے ابوکا پر، ٹھیک ہے۔ 2 اور تیسرا مورد تھوڑا مشکل ہے، آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ مطلب تو حل ہو جائے گا لیکن توجہ درکار ہے۔
وہ یہ ہے آغا جان، جب ذوالحال مضاف ہو ایک ضمیر کی طرف، ذوالحال مضاف ہو ایک ضمیر کی طرف، اور وہ ایسی ضمیر ہے جو حال کے ساتھ مخلوط ہے، ذوالحال مضاف ہو رہا ہے ایک ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر مخلوط ہے حال کے ساتھ۔ کیا مطلب مخلوط ہے حال کے ساتھ؟ یعنی وہ پلٹتی ہے ایک چیز کی طرف کہ اس چیز کا تعلق حال سے ہے یا متعلق حال سے اس چیز کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اس تیسرے مطلب کی نا جب تک میں مثال نہیں دوں گا نا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں پیچھے میں ترجمہ کر کے آؤں اور پھر میں اسی کے اوپر نا توضیح دوں گا آپ کو۔ یہ کلی بات تو ہو گئی نا، اس میں نے خاص توضیح آپ کو دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم الحال ان تؤخر عن صاحبها، حال کا حکم یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو عن صاحبها، صاحب حال سے، ذوالحال سے۔ وَلَكِنَّهَا تَقَدَّمَ وُجُوبًا فی ثلاثت مواضع، لکنہا یعنی حال، لیکن حال مقدم ہوتا ہے واجبی طور پر 3 مقامات میں، 3 جگہوں میں۔ پہلا، اذا کان صاحبها نکرۃ محضۃ، صاحبها کی ضمیر حال، جب صاحب حال نکرہ محضہ ہو، ٹھیک ہے، نحو جیسے جناب قدم مسرعن رجلن، رجلن ذوالحال ہے، نکرہ محضہ حال مقدم ہوا ہے۔ قدم مسرعن رجلن، رجل مرد آیا اس حال میں کہ جلدی میں تھا، مسرعن تیزی جلدی میں تھا۔ ورأیت رابضا اسدا، یہاں بھی اسدا نکرہ محضہ ہے، ذوالحال ہے، حال مقدم ہوا ہے رابضا۔ رأیت رابضا اسدا، میں نے شیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ لانا اور گھونسلہ بنائے ہوئے تھا۔ رابضا گھونسلہ، لانا اپنا کوئی، ٹھیک ہے نا، ریشی جگہ بنائے ہوئے تھا، گھونسلہ بنائے ہوئے تھا۔ یہاں جو کہا ہے نکرہ محضہ، اس کی نیچے توضیح پڑھ لیتا ہوں پھر دوسرا مورد۔ پہلا کیا ہے؟ غیرہ، نکرہ محضہ سے مراد، اے حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اے غیرہ مضافتن، یعنی مضاف نہ ہو نکرہ، ولا واردۃ بعد النفی و استفہام، اور نفی اور استفہام کے بعد بھی نہ آیا ہو۔ تو یہاں انما اوجبون یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حال کو کیوں مقدم کرتے ہیں جی، اس سوال کا جواب ہے حال کو کیوں مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ جواب ہے وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا تَقْدِيمَهَا لِأَنْ لَا تَلْتَبِسَ بِالنَّعْتِ صَاحِبِهَا الْمَنْصُوبِ، انما اوجبوا تقدیمها، حال کو مقدم کرنے کو نحویوں نے واجب کیا ہے۔ اوجبوا تقدیم، حال کے مقدم ہونے کو واجب قرار دیا، کیوں؟ تاکہ لِأَنْ لَا تَلْتَبِسَ، تاکہ حال مل نہ جائے، نہ آتے صاحبها ذوالحال کی نعت کے ساتھ مل نہ جائے، المنصوب نسبی حالت میں۔ جب ذوالحال، ٹھیک ہے نا، نسبی حالت میں اور اس کی آگے نعت آ رہی ہے تو بھائی یہ نعت ہے، یہ حال ہے، ملنے کا خطرہ ہے نسبی حالت میں، آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہے، تو وہاں حال کو مقدم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ نحو رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا، اب یہاں آپ دیکھ لو، یہاں راکبا حال ہے یا راکبا رجلا کی صفت ہے، ملنے کا خطرہ ہے نا، یہاں ملنے کا خطرہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ راکبا رجلا کی صفت ہے یا حال ہے۔ اس سے بچنے کی خاطر کیا کرتے ہیں، جو حال ہے اس کو مقدم کرتے ہیں آغا جان، ٹھیک ہے نا، پھر ملنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ دوبارہ یہاں سے سننا، وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا تَقْدِيمَهَا لِأَنْ لَا تَلْتَبِسَ بِالنَّعْتِ صَاحِبِهَا الْمَنْصُوبِ، ناویوں نے اوجبو تقدیم حال کو مقدم کیا تاکہ حال نہ آتے صاحب حال کی
नात के साथ मिल ना जाए। अलमनसूब जब वो मनसूब है तो फी नहवे जैसे रहे तो रजुलन राकिबन, ठीक है, कि यहाँ मिले कि राकिबन रजुलन की सिफत है, यह हाल है, इसलिए उसको मुकद्दम किया है हाल को। वहामलू गैरहू अलैहि तरदन लिलबाब, वहामलू और उन्होंने नावियों ने हमल किया गैरहू इस मौरिद के अलावा को अलैहि इस मौरिद पर यानी नस्बी हालत वाली जगह पर हमल किया है। तरदन लिलबाब यानी तमाम मवारिद को हम शक्ल बनाने के लिए, ये एक इस्तिलाह है तरदन लिलबाब, यानी तमाम मवारिद को हम शक्ल एक जैसा करने के लिए, ठीक है। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि इस मौरिद के अलावा को वो क्या, मसलन आगा जान अगर वो भला जो रजुल है वो नस्बी हालत में ना हो, वो क्या हो रफी हालत में है, या रजुलो राकिबन रजुलो हो, ठीक है, या रजुलन, ठीक है। तो ये रजुलन जो है ये जा का फाइल है और राकिबन हाल है, तो वहां अगर सीधा सीधा भी रख दें हाल बाद में हो रजुलन पहले हो तो कोई मिलने का खतरा है भला, क्योंकि हाल तो मंसूब होता है, रजुल मरफू है, तो वहां क्यों आप वहां भी यही कायदा लगाते हैं, कहते हैं राकिबन को पहले होना चाहिए रजुल के, वहां क्यों कहते हैं एक जैसा करने के लिए नस्बी हालत में, क्योंकि मिलने का खतरा है तो हम उसको भी इसी तरह करते हैं एक कायदा बनाने के लिए। क्लियर हुई बात। वहां मलू गैरहू इस मौरिद के अलावा को अलैहि इसी नस्बी हालत वाली रहे तो रजुलन राकिबन वाली पर हामिल करते हैं। तरदन लिल बाब, बाब को एक करने के लिए, हम शक्ल करने के लिए, एक जैसा करने के लिए ना ये काम करते हैं। ठीक हो गई बात। दूसरा मोरिद आगे जान, इज़ा काना मासूरन, काना जब जुलहाल मासूरन मासूर हो ना, वो मा सफरा माशियन इल्ला अबू का, यहां इन्हिसार दे रहा है जुलहाल को। मा सफरा सफर नहीं किया पैदल होने वाली हालत में, माशियन इस हाल में के पैदल हो सफर नहीं किया, इल्ला अबू का मगर आपके बाप ने, सिर्फ आपके बाप ने पैदल किया है भाई। मा सफर माशियन सफर नहीं किया पैदल होने वाली हालत में, इल्ला अबू का मगर सिर्फ आपके बाप ने। अब जनाब तीसरा मोरिद जो आपको बताया थोड़ा मुश्किल है, आपकी तवज्जो यहां तवज़ी में आ जाएगा। तीसरा मोरिद मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, जब जुलहाल मुजाफ हो एक ज़मीर की तरफ और वो ज़मीर मखलूत है हाल के साथ, यानी पलटती है एक चीज की तरफ और उस चीज का ताल्लुक हाल से है या मुतल्लिक हाल से है, ठीक है। अब ना जो इबारत में पहला मतलब है उसकी मिसाल दी है दूसरी, और जो थोड़ा आगे हो गए मुतल्लिक हा के साथ मरबूत है वो दी है पहली, यानी मिसालें आगे पीछे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको पहले दूसरी मिसाल की तौज़ीह दूंगा फिर पहले की तौज़ीह दूंगा, क्योंकि मतलब के साथ मिसालें आगे पीछे हो गई हैं। तवज्जो आगे जान, मिसाल अगर आप अपने सा किताब के सामने देखो ना, इज़ा कान मुजाफन इला ज़मीरिन, जब जुलहाल मुजाफ हो ज़मीर की तरफ। दूसरी मिसाल पे, सारा युदीरुल बाखिरता रुब्बानुहा, ठीक है। यहां सारा फेल है, युदीरु हाल है, अल बाखिरा, ठीक है, वो क्या है युदीरु का मफऊल है, रुब्बानुहा रुब्बान क्या आगे जान जुलहाल है, ठीक है। अब देखो जब जुलहाल मुजाफ हो ज़मीर की तरफ, जुलहाल यानी रुबान मुजाफ हो ज़मीर की तरफ, हा की तरफ मुजाफ हुआ है ये नहीं, जुलहाल आपका रुबान है मुजाफ हुआ है ज़मीर की तरफ, और ये ज़मीर कहां पलट रही है, अला शैन एक चीज की तरफ पलट रही है, रुबानुहा हा यानी ये पलट कहां रही है बाखिरा की तरफ, ये ज़मीर पलट रही है बाखिरा की तरफ। यह ताल्लुक हो गया कि इसका ताल्लुक हाल से, बाखिरा का ताल्लुक युदीरु के साथ है, ठीक है या नहीं। तो यहां भी क्या है,
اس جگہ پر حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ دوبارہ جب ذوالحال مضاف و ضمیر کی طرف، ربان و ہا کی جو ذوالحال ہے یہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، ہا کی طرف، اور یہ پلٹ رہی ہے الی شین باخرہ کی طرف، اور اس باخرہ کا تعلق حال یدیرو سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہے، یا کیا ہے، او بے متعلق ہاں، پیچھے سے وہی بات کر کے آنا، ذوالحال مضاف ہو ایک ضمیر کی طرف اور وہ پلٹے ایک چیز کی طرف کہ جس چیز کا تعلق متعلق حال سے ہے۔ ادھر آپ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پہلی مثال میں جا یاخذ بثار کلیب اخوہ، ذوالحال مضاف ہو رہا ہے اخوہ، ہو ضمیر کی طرف، اور یہ پلٹ رہی ہے الی شین کلیب کی طرف کہ اس چیز کا تعلق متعلق حال سے، کلیب کا تعلق سار سے اور سار کا تعلق یاخذ حال سے ہے، ٹھیک ہے، چلیے روئی بات یا نہیں؟ پہلی مثال میں جناب علی جو ہے یا فعل یاخذ حال بثار کلیب اخوہ ذوالحال ہے، مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، ضمیر پلٹ رہی ہے الی شین ایک چیز کی طرف، کلیب کی طرف، یتعلق بمتعلق یا، اس کلیب کا تعلق سار سے ہے، سار کا تعلق یاخذ سے ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، امید ہے مطلب پہنچا ہوگا۔ اذا کان مضافا الی ضمیر ما یلابس یعود علی شیء یتعلق بها او بمتعلق یا، اذا کان جب ذوالحال مضاف ہو الی ضمیر ایک ضمیر کی طرف، ما یلابسها وہ ضمیر جو مخلوط ہے حال کے ساتھ، یعنی اے یعود علی شیء یعنی وہ ضمیر پلٹتی علی شیء ایک چیز کی طرف، یتعلق بها جس چیز کا تعلق حال سے ہے۔ یہاں آپ نے دوسری مثال کو فٹ کرنا ہے، دوسری مثال کو، او بے متعلقہا، یا پلٹتی ایک چیز کی طرف جس کا جو متعلق کس کے ہے، حال کی ہے، نحو جا یاخذ بثار کلیب اخوہ، یہ بے متعلق ہا کے ساتھ مربوط ہے، وَسَارَ يُدِيرُ الْبَاخِرَةَ رُبَّانُهَا، یہ اس پہلے مطلب سے ملتی جلتی ہے اگر جان، اب بات تو کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ سارا فعل یدیرو، ٹھیک ہے نا، کیا اگر جان حال ہے، باخرہ یدیرو کا مفعول ہے، ربان ذوالحال ہے، ہا اس کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو معنی اس کا سے ہے دوسری کا، سارا یدیر الباخرہ ربانوہا، ربان جو ہے ملا کو کہتے ہیں، ہا کی ضمیر باخرہ کشتی کی طرف جا رہی ہے، سارا یدیر الباخرہ تو ربانوہا، ملا ہے کشتی نے حرکت کی، سارا حرکت کی، ربانوہا ملا ہے کشتی نے حرکت کی، اس حال میں کہ وہ کشتی کو گھما رہا تھا، دوسری کی، اور پہلے کا اس طرح کرو گے، جا یاخذ بثار کلیب اخوہ، ٹھیک ہے، اخوہ کلیب، کلیب کا بھائی آیا، کلیب کا بھائی آیا اس حال میں کہ سار یعنی خون، وہ کلیب کے خون کا کیا کر رہا تھا جان، بدلہ لے رہا تھا، جا یاخذ بثار کلیب اخوہ، کلیب کا بھائی آیا اس حال میں کہ وہ کلیب کے خون کو لے رہا تھا۔ کلیئر ہو گئے میرے آگا جان؟ بات تو بڑی وضاحت سے کی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر بھی اپنی تسلی چلو، ٹھیک ہے، اذا کان مضافا الی ضمیر، جب ذوالحال مضاف ہو ضمیر کی طرف اور وہ مخلوط ہو رہی ہو ضمیر حال کے ساتھ، یعنی لوٹے ایک چیز کی طرف جس کا تعلق حال سے ہے، یہ اس کی مثال یہ رکھو، سارا یدیر الباخرۃ ربانھا، پیچھے عبارت لیتے آؤ کہ ربان ذوالحال مضاف ہو رہا ہے ہا ضمیر کی طرف، اور یہ ضمیر پلٹ رہی ہے باخرہ علی شین مراد ہے اس کی طرف، اور اس کا تعلق یدیر حال سے ہے، اور پھر پیچھے سے جب اس کی کرنا او بے متعلق یا تو پہلی مثال پہ توجہ دے دینا، جب ذوالحال مضاف ہو ایک ضمیر کی طرف، یعنی اخو مضاف ہے ہو کی طرف جو پلٹ رہی ہے ایک چیز کی طرف، پلٹ رہی ہے کلیب کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا تعلق متعلق حال سے ہے، کلیب کا تعلق کیا ہے اگر جان،
سار سے، اور سار کا تعلق جو ہے اس یاخذ سے ہے. جا یاخذ بسار کلیب اخوہ، کلیب کا بھائی آیا اس حال میں کہ وہ خون کلیب کو لے رہا تھا. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مطلب تمام ہے. یہ تھوڑا دقیق تھا، بہت آپ کا ٹائم لیا ہے، معاف فرمائیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کیے بہرحال. دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، متی یجب تاخیر الحال، حال کا مؤخر کرنا کب واجب ہے؟ یہاں اب یہ ہے، اگلے سوال میں تو یہ تھا نا کہ حال کو مقدم کرنا، یہاں ایسا ہے کہ حال کو مؤخر کرنا کب واجب ہے. کیا مطلب؟ حال بعد میں ہونا چاہیے اور وہ بھی واجب ہے عزیزو. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ حال کو 3 مقامات میں 3 جگہوں پر مؤخر کرنا واجب ہے. 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں حال کو بعد میں ہونا چاہیے، حال کو بعد میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہے جہاں حال بعد میں ہونا چاہیے جب حال معصورہ ہو. جب حال معصورہ ہو. اب حال معصور ہے تو بعد میں ہوگا. ما نرسل الرسل الا مبشرین، یہاں مبشرین ہے جو حال ہے، معصور ہے، بعد میں آیا ہے، رسل ذوالحال ہے. دوسرا مورد، پہلا تو ہو گیا نا کہ جب حال معصور ہو. 2 جب حال جملہ ہو اور اس کا رابطہ واو کے ذریعے ہو، مرتبط واو کے ذریعے. جب حال جملہ ہو اور واو کے ذریعے مرتبط واو کے ذریعے رابطہ ہو تو وہاں بھی حال کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا. جانی الغلام وہو یحمل البشرا، غلام ذوالحال ہے، وہو یحمل البشرا، یہ جملہ ہے، واو کے ذریعے رابط رکھتا ہے، وہو تو مؤخر ہے اور ہونا واجب ہے. اور تیسرا مورد یہ ہے کہ جب آغا جان ذوالحال مجرور ہو، مضاف کے ذریعے مجرور ہو ذوالحال، یا حرف جر کے ذریعے ذوالحال مجرور ہو تو یہاں بھی حال کا مؤخر کرنا واجب ہے. کیا کہا ہے؟ جب ذوالحال مجرور ہو مضاف کے ذریعے یا حرف جر کے ذریعے تو حال کا مؤخر کرنا واجب ہے. مثال دیکھو، عجبت من ذهاب الامیر ماشین، امیر ذوالحال ہے، ماشین حال ہے. ماشین دیکھو حال بعد میں آیا ہے تو یہ ذوالحال کس کے ذریعے مجرور ہے؟ مضاف کے ذریعے، ذهاب مضاف ہو رہا ہے. مررت بہند جالستن، ہند ذوالحال ہے، جالستن حال ہے. یہ جو ذوالحال ہے کس کے ذریعے آگا جان مجرور ہے؟ حرف کے ذریعے مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا ذوالحال مجرور ہو مضاف کے ذریعے ہو یا حرف کے ذریعے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا جو حال ہے اس کا بعد میں لانا واجب ہے. مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں میرے آگا جان. ٹھیک ہے، توجہ. یجب تاخیر الحال فی 3 مواضع، حال کا مؤخر کرنا واجب ہے فی 3 مواضع، 3 جگہوں میں. پہلی یہ بنے گی اذا کانت معصورتن، کانت والی ضمیر حال، جب حال معصورہ ہو. نحو ما نرسل الرسل الا مبشرین، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں الا مبشرین مگر اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، مبشرین. دوسرا مورد آگا جان، اذا کانت جملتن مرتبطتن بالواو، جب حال جملہ ہو جو مرتبط ہے واو کے ذریعے تو بعد میں ہوگا. نحو جانی الغلام وہو یحمل البشرا، غلام ذوالحال ہے، وہو یحمل البشرا حال ہے، جملہ ہے، واو کے ذریعے رابطہ ہے. غلام عربی میں نا فرزند کو کہتے ہیں. فرزند میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ خوشخبری اٹھائے ہوئے تھا، وہو یحمل البشرا، اس حال میں کہ وہ خوشخبری اٹھائے ہوئے تھا. اور تیسرا مورد اذا کان صاحبها مجرورا بالمضاف، صاحبها جب حال، صاحب حال جب صاحب حال مجرور ہو بالمضاف، مضاف کے ذریعے ہو، بلا فی حرف کے ذریعے، وہاں بھی حال کو کیا کرتے ہیں؟ مؤخر کرتے ہیں. نحو عجبت من ذهاب الامیر ماشیا، امیر ذوالحال ہے، مضاف کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ مجرور ہے، ماشیا حال بعد میں ہے. عجبت من ذهاب الامیر، میں نے امیر کے جانے پر تعجب کیا اس حال میں کہ وہ پیدل تھے، ماشین
پیدل ہونے والی حالت سے میں نے کیا کیا؟ تعجب کیا۔ عجب تو من ذہاب الامیر، میں نے امیر کے جانے پر تعجب کیا، ماشین اس حال میں کہ وہ پیدل تھے، امیر کے پیدل چلنے پہ میں نے تعجب کیا۔ ومررت بہند جالستن، ٹھیک ہے، ہندن ذوالحال ہے، با کے ذریعے مجرور ہے، جالستن حال ہے، میں ہند کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس حال میں کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا حاشیہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے میرا جان کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ ذوالحال مجرور ہو، ذوالحال مجرور ہو تو حال بعد میں آئے گا، یہ وہاں ہے جہاں ذوالحال مجرور حرف زید کے ذریعے نہ ہو۔ توجہ کرنا، جب ذوالحال مجرور حرف زید کے ذریعے نہ ہو تو یہ اوپر والی ہے کہ مثلا وہ مجرور ہے تو حال بعد میں آئے گا، لیکن اگر ذوالحال مجرور ہے حرف زید کے ذریعے تو حال کو مقدم کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ جب ذوالحال مجرور ہو کس کے ذریعے آگا جان؟ حرف زید کے ذریعے، تو حال مقدم ہو سکتا ہے، جیسے اس مثال میں دیکھنا ما لم یکن مجرورا بحرف زائد، ما لم یکن یعنی ذوالحال جب مجرور نہ ہو حرف زائد کے ذریعے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فلا یمتنع تقدیمها، کیا مطلب؟ یعنی اگر مجرور ہے حرف زائد کے ذریعے فلا یمتنع تقدیمها تو حال کا مقدم کرنا منع نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ وہ جو حال کو بعد میں لاتے ہیں ذوالحال جب مجرور ہے تو کب ہے؟ ما لم یکن مجرورا بحرف زائد، جب تک ذوالحال مجرور حرف زائد کے ذریعے نہ ہو۔ تو اس کا مفہوم نہیں نا کہ اگر وہ حرف زائد کے ذریعے ہے فلا یمتنع تقدیمها، پس حال کا مقدم کرنا منع نہیں ہے۔ نہ وہ حل جاءک ماشیا من رجل، یا من زید ہے، رجل ذوالحال ہے، ماشین حال ہے، دیکھو جناب یہ مقدم ہو گیا ہے۔ حل جاءک ماشیا من رجل، کیا مرد آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ پیدل تھا، ماشین ماشی پیدل تھا۔ کلیئر ہو گئی بات آگا جان؟ اب یہ جو فوائد میں بات ہے نا، یہاں تھوڑی سی آپ کو غور فرمانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے مضاف کی بات کی ہے نا کہ جب ذوالحال مجرور ہو مضاف کے ذریعے، جب ذوالحال مجرور ہو مضاف کے ذریعے تو حال بعد میں آتا ہے۔ اس اضافت سے کون سی اضافت مراد ہے؟ یہ جو ذوالحال مجرور ہو رہا ہے مضاف کے ذریعے، یہ اضافت معنوی ہے آغا جان، اس اضافت سے مراد اضافت معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اضافت لفظی ہو تو پھر وہاں حال اس مضاف الیہ ذوالحال پر مقدم ہونا صحیح ہے۔ اضافت سے مراد اضافت معنویہ ہے، اگر اضافت لفظی ہو تو مضاف الیہ جو ذوالحال ہے اس پر حال مقدم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اضافت لفظی آپ جانتے ہیں، ممکن ہے بعض کے ذہنوں میں آ رہا ہو کہ پتہ نہیں اضافت معنوی کیا ہے اضافت لفظی کیا ہے، اگرچہ ہدایہ میں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، گزر چکا ہے، لیکن بندہ حقیر بھی عرض کر دیتا ہے۔ اضافت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں صفت مضاف ہو رہی ہوتی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، اور اضافت معنویہ میں صفت مضاف نہیں ہوتی، جیسے غلام و زیدن اضافت معنویہ میں تھا خاتم و فضتن، ٹھیک ہے نا، وہ اضافت معنویہ کی مثالیں تھیں، اور لفظیہ میں مثلا کیا ہے ضارب و زیدن، لفظیہ میں اس میں فاعل مضاف ہوتا تھا۔ سننا فوائد المراد ہونا بالاضافت المعنویت، مراد یہاں اضافت سے اضافت معنویہ ہے، غیر اللفظیت، لفظیہ نہیں ہے۔ لأن هذه يصح مع تقدیم الحال علی المضاف الیہ، اس لیے هذه یعنی اس اضافت لفظیہ میں يصح معها، اس اضافت لفظیہ میں صحیح ہے تقدیم الحال علی المضاف الیہ، حال کو مضاف الیہ پر مقدم کرنا صحیح ہے۔ نحو هذا شارب ممزوجۃ القہوۃ، شارب اس میں فاعل ہے نا، اضافت لفظی ہے، القہوۃ ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر حال مقدم ہو گیا ہے ممزوجتن، ٹھیک ہے۔ والاصل، اصل میں یہ تھا هذا شارب القہوۃ ممزوجتن، یہ جو ہے نا
कहवा को, हाजा ये शख्स, शारिब उल कहवा थे, कहवा को पीने वाला, इस हाल में कि वो क्या है, ममजूजतन, वो कहवा मखलूत है, उसके अंदर चीज़ें मिलाई गई हैं। वह हुआ कलीलुल इस्तेमाल, और ये इस्तेमाल किया मेरे अज़ीज़ों, ये इस्तेमाल कलील है। वह हुआ कलीलुल इस्तेमाल, इस्तेमाल ये कलील है। ठीक है, इसका हाशिया आपकी खिदमत में पढ़ लेता हूँ, तवज्जो फरमाइए। ये जो कहा है ना, हाल का मुकद्दम होना जब ज़ुल हाल मजरूर हो हर्फ के ज़रिए, ठीक है, तो इसकी ना मतलब है, बहुत से नावियों ने इजाज़त भी दी है, बहुत से नावियों ने हाशिए में कह रहे हैं कि वो ज़ुल हाल जो मजरूर है हर्फ के ज़रिए, हाल को इस पर मुकद्दम होने की नावियों ने इजाज़त दी है, मगर ये कहा गया है कि ये सिमाई है और शेर से मखसूस है, देख लेना। अम्मा तकदीमुल हाल अलल मजरूर बिल हर्फ, अम्मा हाल का मुकद्दम अलल मजरूर यानी ज़ुल हाल जो मजरूर है बिल हर्फ, हर्फ के ज़रिए, फ़इन्न कसीरीन मिनन नुहाज़ युजीज़ूनहु, बहुत से नाहवियों ने युजीज़ूनहु इसकी इजाज़त दी है, हु यानी तकदीमुल हाल, हाल के मुकद्दम होने की इजाज़त दी है, ले वरूद ही सिमा, क्योंकि ये वारिद हुआ है, सिमा सुनने में आया है, सिमाई है। लकिन्नहु मखसूसन बेशेर, लेकिन ये बात मखसूस है शेर के साथ। फमिन ज़ालिका, और इसी से है कौल शायर, शायर का कौल है मेरे अजीज़ों, तवज्जो करो। इज़िल मरवायतहुल मरूवतो नाशियन फमतलबुहा कहलुन अलैहि शदीदू, अलैहि जार मजरूर, मल्ले शाहिद है, वो ज़ुल हाल है, ठीक है, और कहलन हाल इस पर मुकद्दम हो गया है। मिल गई ना मिसाल में कि ज़ुल हाल मजरूर है हर्फ के ज़रिए और इस पर हाल को मुकद्दम किया है। माना कर लेते हैं, इज़िल मरओ आयतहुल मरूवतो, जब इंसान को मरूवत जवानी में आजिज कर दे, जवानी में वो जवानी मर्दी जो है हासिल न कर सके, आजिज कर दे, फमतलबुहा कहलन अलैहि शदीदू, फमतलबुहा हा यानी मरूवत, तो उस मरूवत का तलब करना, कहलन बुढ़ापे की हालत में, अलैहि उस पर, शदीदू सख्त है। खुद तौज़ीह दी है, मतलब अलैहि फी हाल कौलती, यानी उस मरूवत को तलब करना बुढ़ापे की हालत में उसके लिए क्या है जान, सख्त है। ठीक हो गई बात। अगरचे इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो रह गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अगले दर्स में मिला लेंगे मेरे आगा जान। इस सवाल का अगला फ़ायदा रह गया, उसको अगले से दर्स से मखलूत मिला लेंगे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।